لوگ ہر پتے کو دل سمجھتے ہیں اور صدیاں گزر جاتی ہے شاہ دل کو دل بنانے میں. بہترین شعر ہے. دل اپنانا کوئی آسان کام ہے. دل جسم صنوبری اور یتغیر ویتبدل ویتقوی ویتضاعف. اطباء کہتے ہیں ایک صنوبری شکل ہے پرے دار اور وہ متاثر ہوتا ہے احوال سے. بادشاہ ہے آرڈر کرتا ہے سارا جسم اس کا تابع ہے. حدیث میں ہے الا ان فی البدن مدغۃ. انسانی جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. وہ ٹھیک ہو تو سارا نظام ٹھیک ہے. وہ کمزور ہونے لگے تو سارا نظام کمزور ہو جائے. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی. صبح و شام 41 مرتبہ پڑھ کر دائیں ہاتھ پہ دم کرو. یا قوی القادر المقتدر قوینی وقلبی. 41 مرتبہ فجر کے بعد 41 مرتبہ مغرب کے آس پاس. دائیں ہاتھ پہ چپ کر کے اور یہ کندھے بائیں کندھے پہ رکھ کے دل کی طرف لے آؤ. انشاءاللہ کبھی بھی دل کی تکلیف نہیں ہوگی. اور یہ بھی دعا میں پڑھا کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دعاؤں کا بہت زیادہ خیال رکھو. یہ مجربات ہے سب کے سب مشاہدات ہے. تریاق تیر بہدف ہے. الحمدللہ. قرآن شریف کے دو رخ ہیں. ایک کو ظہر کہتے ہیں ایک کو بطن کہتے ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جو اس دنیا سے وابستہ ہے اور کچھ مسائل ایسے ہیں جو آخرت سے وابستہ ہے. قرآن شریف دونوں کے لیے. دنیا کے مسائل اس کو پیچیدگی کے ساتھ بیان کیا ہے اور آخرت کے مسائل کھلم کھلا بیان فرمائے کیونکہ وہ ادھار ہے, آنے والی ہے, حقیقت ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہ رہے. یہاں تک کہا کہ ان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا. قیامت تو آئے گی, شک کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اور قیامت کے دن جتنے واقعات ہیں وہ سب کے نام قرآن میں آئے. القاریہ والحاقہ والواقعہ, یوم التناد یوم التغابن یوم الساعہ لمح البصر. قرآن کریم کی بات صورت ایسی ہے کہ جو فوری طور مومن مسلم کو دنیا کے جنجال سے بھی نکال لیتی. دنیا میں دو مسئلے ایسے پیش آتے جس سے انسان زیر عتاب رہتا ہے. ایک موذی مرض جس کو طب اور حکمت میں لا علاج مرض کہتے ہیں, اور دوسرا ایسا ظالم جو آپ کو کچل سکتا ہے اور آپ کو فنا کر سکتا ہے اور آپ کی عزت خاک میں ملا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ صورت جو ہے یہ ان دونوں میں اکسیر ہے. بہتر تو یہ ہے کہ عمر پر آدمی کا وظیفہ ہو اور جب ایسے احوال پیش آتے ہیں تو پھر توجہ بڑھانی پڑے گی. ایسے ایسے امراض دیکھے گئے جس پر ہمیں خود حیرت ہے. ہم نے ثواب کے لیے بیان کیا اور ان کو سمجھایا. جتنا فائدہ ان کو ہوا ہے اتنا ہمیں خود یقین نہیں تھا.
سورت معجز ہے. معجز اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی کمی کوتاہی کو بھی سیدھے کر دے گی, آپ کے عقیدے کو بھی پختہ کر دے گی. ایک 41 مرتبہ یہ پڑھی جاتی ہے اور پھر روزانہ ایک دفعہ 18 آیتیں. اور جب کوئی مصیبت یا مرض زیادہ زوروں پر ہو تو پھر 41 بھی کیا جاتا ہے. ایک بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ 5 اوقات میں 41 پڑھ لیا جائے. ماشاء اللہ. فجر میں 41, ظہر میں 41, عصر میں 41, مغرب کے بعد 41, رات کو پھر 41. لا الہ الا اللہ. یہ باتیں 2 قسم کے لوگ سنتے ہیں. ایک وہ جنہیں اللہ کے ہاں قبولیت ہوتی ہے, وہ قدر سے سن لیتے. دوسرے وہ جو عام لوگ ہیں, ان کے کان ہے سننے کے لیے نہیں ہے, ان کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں رہی, ان کا سر ہے دماغ سے خالی, ان کے دل ہے لہو لعب میں پڑے ہوئے. قرآن ان کو کہتے ہیں یہ تو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں, ان کو کیا کرنا ہے. آپ حضرت اقدس خواجہ باقی باللہ سے کسی نے پوچھا کہ عجیب بات, آپ کو دیکھا تو ایمان لے آتے ہیں, پیغمبر کو روز دیکھتے تھے. آپ نے کہا قرآن کہتا ہے کہ یہ دیکھتے ہی نہیں, ان کی آنکھیں اندھی ہے اور ان کے کان بہرے ہیں. وہ دید جو مؤثر ہوتی ہے, وہ قبولیت جو جاندار ہوتی ہے, وہ ہر ایک کی نہیں ہوتی. زمین میں کتنا بیج ڈلتا ہے, آدھے سے زیادہ زمین کھا جاتی ہے, خال نکلتا ہے اور وہ تناور درخت ہوتا ہے, وہ زندگی کا ساز و سامان بنتا ہے. سورہ تغابن بڑے اونچے اعمال میں سے, اور اس کو اپنایا جائے اور اس کو اپنے ساتھ رکھا جائے اور اس کو وقتاً فوقتاً نماز میں بھی پڑھ لے. نماز میں پڑھنے سے اجر بڑھتا ہے. اب ویسے 41 مرتبہ پڑھنا, لیکن جب نماز میں پڑھ لے تو 27 گنا ہو گئے. اگر 2 رکعت اور بھی نیت باندھے کوئی شخص نفلوں کا وقت ہو تو اس طرح جلدی تعداد پوری ہو جائے گی. یہ ایک نیا نقطہ بتا رہا ہوں کہ عام طرز پر تلاوت تو تلاوت ہے ہی انتہائی فائدہ مند اور جامع, لیکن جب آپ اس کو نماز میں پڑھیں گے نا, حافظ اس لیے تمام اعمال میں بلند مانا جاتا ہے کہ وہ قرآن شریف پڑھتا ہے اور اکثر صورتیں وہ نفلوں میں نمازوں میں دہراتا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا محدث سہارنپوری متاخرین میں اہل حق کے بہت بڑے عالم اور ولی باکمال تھے. انہوں نے دور آخر میں علماء دین کو, بڑے بڑے علماء کو, مولانا عبدالحق کوڑا خٹک کو, مولانا مفتی محمود صاحب کو, مولانا یوسف بنوری کو, مفتی محمد شفیع صاحب کو, سب کو لکھا کہ آپ اپنے خانقاہ بنائیں اور ذکر کریں, ضربے لگائیں. تو حضرت الاستاد مولانا محمد یوسف بنوری نے ان کو جواب لکھا کہ ہمارے یہاں چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے قرآن شریف پڑھتے ہیں, یہاں خانقاہی نظام کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جو خانقاہ میں ضربے لگتی ہے وہ اس تک نہیں پہنچ سکتی. تو یہ قرآن شریف ہم وقت حفاظ پر الحمدللہ الحمدللہ. کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آسمان و زمین کو رو کے رکھا ہے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے, بالکل چلتا ہے تو معلوم ہوتا ہے بس ایک
قمیص اور شلوار ہے بس. پوچھ لو تو کہتا ہے حفظ پورا ہو چکا ہے. دور کر رہا تھا. کتنی بڑی بات ہے. یہ ہمارے نبی کا معجزہ تو دیکھو ذرا. ایک چھوٹی سی گولی ہے جو پوری کائنات کے لیے کافی ہے. بڑے وزندار لوگ ہیں, بڑے پیارے لوگ ہیں. اب یہ گروہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں حافظ, لیکن یہ گروہ والے سنبھال نہیں سکتے. ان کا تمام تر نظام فسق و فجور کا ہے. یہ گھروں میں تو یہ سمجھتے نہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں, تو اس بچے کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے, بڑھتا ہی نہیں, چھوڑ دیتا ہے. بابا جب گھر میں حافظ آپ نے بنانا ہے تو گھر کے نظام کو اس کا تابع کر لیں. گھر میں حفاظ کا تذکرہ, علماء دین کے بیانات, دینی کتابوں کا رجحان, عمرے اور حج کا برمار, یہ نظام آپ فضا تبدیل کریں گے تو بچہ حافظ رہے گا. ورنہ حفظ کر چکا ہوگا اور داڑھی منڈائے گا, حفظ بھی کیا ہوگا اور تمام ناکردنیاں بھی کرے گا. یہ تو وبال پر بڑوں پر ہوگا جنہوں نے ماحول نہیں دیا اس کو. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح 5000 کا نوٹ آپ نے ایک معصوم بچے کو دیا تو وہ کیا کرے گا؟ کبھی منہ میں ڈالے گا, آخر میں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دے گا. بھائی چھوٹے بچے کو اس طرح تھوڑی کیا جاتا ہے. اس کو آپ کوئی چاکلیٹ دے دیں, کوئی کھانے کی چیز ہے, وہ خوش ہو جائے گا. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یاقوت و مرجان ہے, لیکن اس کے لیے افراد چاہیے جو اس کا احترام کرے اور اس کو صحیح منڈی میں استعمال کرے. تو سورہ تغابن ہمارے جو نمازی ہے اور ہماری بات سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے, اوزار ہے دنیا اور آخرت کے غموں سے بچنے کے لیے. لوگ کہتے تو بہت ہے اس کے لیے دعا کرو, میری بیٹی کے لیے کرو, میرے بیٹے کے لیے کرو. اور ٹھیک ہے, تو بھی کچھ